میری خالہ اور خالو نے میری امی سے بات کی اور کہنے لگے کہ آج ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ تو امی نے ابو کو کہا کہ میری بہن بہت ہی دنوں کے بعد میرے گھر آ رہی ہے، لہٰذا تم گوشت وغیرہ اور پھل فروٹ وغیرہ لے آؤ تاکہ ہم ان کی خدمت اچھی طرح کریں۔ میرا والد شہر چلا گیا اور وہ بہت سی چیزیں لے کر آیا۔ ہم نے کھانا پانی تیار کیا کہ ایک ہی گھنٹے کے اندر میری خالہ اور خالو آ چکے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا۔ میرے خالو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میری خالہ مجھے گلے لگا کر ملی اور خوب مجھ سے محبت کرنے لگی۔ میں نے کہا چلو اندر، میں اندر چل لے کر آ گئی جہاں ابو اور امی بیٹھے تھے۔ میں ماں باپ کی اکیلی بیٹی تھی اور اپنی خالہ اور خالو کی بہت عزت کرتی تھی۔ میرے خالو مجھے غور سے دیکھتا، پھر نیچے نگاہ کر لیتا۔ مجھے اس کی حرکت کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی کہ اس چیز کے بارے میں سوچوں۔ ہم کافی بات چیت کرنے کے بعد مجھے امی نے کہا جلد از جلد کھانا لے کر آؤ۔ میں نے اب پہلے پانی بھرا، ٹیبل پر رکھا، پھر 2 کوکو کولا بوتلیں لے آئی، وہ رکھیں۔ کھانا تیار ہو گیا۔ اب میں کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی لیکن نیچی نگاہ سے اپنے خالو کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ میرے خالو مجھے بار بار دیکھ رہا تھا اور میری تعریفیں میرے ماں باپ کے سامنے کر رہا تھا کہ تمہاری بیٹی بہت اچھی ہے، اچھا کام کرتی ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے۔ ابو نے کہا دیکھ لو، پھر سارے کام کاج یہی کرتی ہے۔ ہم دونوں تو اپنی ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں لیکن آج کل چھٹیاں ہیں تو اس لیے امی بھی عائشہ کے ساتھ ہاتھ بٹا لیتی ہے۔ میرا نام عائشہ تھا اور مجھے ماں باپ عائشی کہتے تھے کیونکہ وہ پیار سے ہی بچپن سے میرا نام انہوں نے یہی رکھا تھا۔ کھانا لگ چکا تھا۔ خالو میرے والدین اور کھانا کھانے پر بیٹھ چکے تھے۔ خالو نے کہا بیٹا دیکھو میرے پاس بیٹھ جاؤ اور کھانا کھا لو۔ میں نے کہا جی خالو میں ابھی آتی ہوں ہاتھ دھو کر۔ میں ہاتھ دھو کر واپس آئی تو کرسی کھینچ کر اپنے خالو کے پاس بیٹھ گئی۔ اب کبھی تو وہ اپنے کھانے پر توجہ دے دیتے اور کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگتے تھے اور کبھی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر بھی لگا لیتے تھے۔ ان کی یہ حرکتیں مجھے پسند نہیں آ رہی تھی اور میں کچھ بولنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ میرا خالہ بہت دنوں کے بعد ہمارے گھر آئی تھی۔ ایسے تیسے کر کے ہم نے کھانا کھا لیا، کافی گپ شپ بھی ہو چکی تھی، حال احوال بھی والدین میں اور میری خالہ نے پوچھ لیا تھا۔ اب میرے ابو نے کہا کہ دیکھو تم آرام کرو، میں شہر جا رہا ہوں۔ شہر ہم سے صرف ½ کلومیٹر دور تھا کیونکہ ہم شہر ہی میں رہتے تھے، لیکن شہر سے ½ کلومیٹر دور ہمارا گھر تھا اور میں وہاں سے آپ کے لیے برگر وغیرہ یا کوئی اور چیز لے کر آتا ہوں۔ خالو نے کہا دیکھو نہیں ایسا مت کرو، ہمارا پیٹ اب بھر چکا ہے، ہم کافی کھانا کھا چکے ہیں، اب ہم کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے تم ٹھہرو میں آتا ہوں۔ خالو نے کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے ہم بہت جلدی واپس چلے جائیں، لیکن امی اور ابو کہنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم آئے ہو اور واپس ہی آج ہی جلدی چلے جاؤ گے۔ میں برتن دھو کر واپس آ چکی تھی اور اپنی کرسی پر بیٹھ چکی تھی اور ٹیبل کو ایک کپڑے کے ساتھ اچھی طرح سے صاف کرنے لگی تھی۔ خالہ نے کہا عائشہ مجھے اچھی طرح سے نہیں ملی۔ میں اپنی خالہ کے پاس چلے گئی، مجھ سے گپ شپ کرنے لگی، حال احوال پوچھنے لگی اور کہنے لگی کہ کبھی ہمارے گھر میں بھی آ جایا کرو۔ میں نے کہا کہ یہاں کے کام کاج ختم نہیں ہوتی، اسی وجہ سے امی اور ابو نے سکول سے بھی چھٹی کروا دی ہے کیونکہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے امی بہت پریشان رہتی ہے۔ میں نے کہا بس اب میں اپنی پڑھائی سے مکمل طور پر استعفیٰ دے چکی ہوں۔ اس بات پر خالہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، چلو میں تمہاری امی اور ابو سے بات کروں گی۔ اتنے میں خالو واش روم سے نکل کر آ رہے تھے اور سیدھے ہمارے پاس ہی آ رہے تھے جہاں ہم بیٹھی تھی۔ خالہ اٹھ کر امی کے کمرے میں چلے گئی، میں بھی اٹھنے ہی والی تھی کہ خالو نے پکڑ لیا، کہنے لگا بیٹھ جاؤ عائشہ تم بہت چلاک بن چکی ہو۔ میں بیٹھ گئی۔ اب وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا، پھر آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے غلط باتیں کرنا شروع کر دی تھیں، لیکن پہلے تو میں برداشت کرتی رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ میرے جسم پر ہاتھ بھی لگانے لگا تھا۔ اب میرا غصہ سے چہرہ لال پیلا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا دیکھو خالو اگر تمہاری عزت اپنے ہاتھ میں ہے تو بچا لو، ورنہ میں تمہاری ایسی بےعزتی کروں گی کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ کہنے لگا نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا دیکھو میں ابھی اپنے باپ کو فون کرتی ہوں اور امی کو بتاتی ہوں، خالہ کو بھی بتاتی ہوں، بس پھر تو وہ میرے پاؤں پڑ گیا اور میری منتیں کرنے لگا، کہنے لگا تم میری بیٹی ہو اور میں کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، میں صرف تمہیں آزما رہا تھا، تم بہت اچھی لڑکی ہو تو تم مجھ سے قسم لے لو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسی حرکت نہیں کروں گا، اگر اب میں نے کوئی ایسی حرکت کی تو تم ضرور بتا دینا۔
میں نے کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ اب اس نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں اور مجھے کہنے لگا مجھے 76 ماروں میں درندہ بن گیا تھا۔ دیکھو اے عائشہ مجھے معاف کر دو، کسی کو مت بتاؤ ورنہ میں زہر پی کر مر جاؤں گا، تم میری بیٹی ہو۔ پھر میرے ہاتھ سر پر ہاتھ رکھنے لگا اور میرے ہاتھ سر کی کو بوسہ بھی دینے لگا۔ میں نے کہا جا تجھے معاف کیا، آئندہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت مت کرنا۔ کہنے لگا میں آج وہ سبق سیکھ چکا ہوں جو میں نے کبھی نہیں سیکھا تھا، تم میری عزت رکھ لو، میں تمہیں زندگی بھر اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا۔ اسی طرح سے میری جان چھوٹ گئی اور اسے بھی سبق یاد کروا دیا۔ اپنی عزت بچانی ہے تو اگر کوئی ایسی حرکت گھر کا افراد کرتا ہے تو اسے پہلے مہلت دو، اگر وہ باز آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اپنے بڑوں کو ضرور بتاؤ، خاص طور پر والدین کو، تاکہ ایسی حرکت سے وہ شرمندہ ہو کر دوبارہ تمہارے گھر میں داخل بھی نہ ہو سکے اور ایسی حرکت بھی نہ کر سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا۔ بہت شکریہ۔